علماء کا عام اور مضبوط مؤثر کردار رہا ہے۔ بر صغیر کی تاریخ میں انگریز کے خلاف 2 جنگیں لڑی گئی، ایک 1857 کی جنگ آزادی کی جنگ اور ایک تحریک ریشمی رومال کی صورت میں جنگ آزادی کی جدوجہد۔ یہ دونوں جنگیں علماء کی قیادت میں لڑی گئی۔ کوئی بھی فوجی اس میں شامل نہیں تھا، پاکستان بنا ہی نہیں تھا۔ کوئی بھی سیاستدان اس میں شامل نہیں تھا، کوئی بھی پینٹ شرٹ والے اس میں شامل نہیں تھے۔ اگر اس کو لیڈ کر رہا تھا، ان دونوں جنگوں کی قیادت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے، اور یہ دونوں مولوی تھے اور دونوں داڑھی پگڑی والے تھے۔ اس جدوجہد کے نتیجے میں انگریز یہاں سے نکلنے پہ مجبور ہوا۔ قیام پاکستان کے لیے تحریک شروع ہوئی، پاکستان وجود میں آیا۔ نعرہ یہ لگایا گیا کہ پاکستان میں اگر نظام ہوگا تو وہ قرآن اور لا الہ الا اللہ اور اسلام کا نظام ہوگا۔ مگر 75 سال پاکستان کی عمر ہے، آج تک پاکستان میں عملاً اسلام نہیں ہے۔ اب پاکستان میں اسلام کا نفاذ نہ ہونا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 75 سال کے بعد آج بھی جمعیت علماء اسلام میدان جنگ اور میدان عمل میں ہے، اور اس جنگ کا بنیادی ایجنڈا آئین کی بالادستی اور آئین کی عملداری ہے۔ پاکستان میں عوام اور جمہور کی حکومت اور حکمرانی اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور بالادستی، یہ بنیادی ایجنڈا ہے۔ جب 75 سال بیت گئے، آج بھی پاکستان میں اسلام نہیں، پاکستان میں جمہوریت نہیں، پاکستان وہ پاکستان نہیں جس پاکستان کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا۔ قائد اعظم نے کہا کہ میں وہ پاکستان چاہتا ہوں، میرا مقصد صرف جغرافیہ اور خطے سے نہیں ہے، بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس پاکستان میں قرآن کا دستور ہو، اسلامی نظام عملاً نافذ ہو، اس ملک میں معاشی خوشحالی ہو، لوگ برسر روزگار ہو۔ یہ بنیادی مقصد ہے پاکستان کا، اور یہاں عوام کی حکومت ہو، جمہور کی حکومت ہو۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بذات خود کہا۔ غالباً 101 یا 114 تقاریر ہے قائد اعظم کی، ان میں سے 1 درجن کے قریب تقاریر وہ ہے جو انہوں نے 14 اگست سن 1947 کے بعد کی ہے۔ ان تقاریر میں انہوں نے ہر مقام پر قرآن اور اسلام کی بات کی ہے۔ آج
جب پاکستان عملاً اسلامی ملک نہیں ہے اور قائد اعظم کا پاکستان نہیں رہا، اس لیے جمعیت علماء اسلام کا مطالبہ یہ ہے 75 سال سے کہ اس ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ ہو، قرآن سپریم لا ہو اور قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہ ہو۔ یہ پاکستان کی آئین اور دستور کی بات ہے۔ آج ہمارے کچھ دوست اعتراض کرتے ہیں، اس میں علماء بھی شامل ہیں، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آئین کی بات تو وہ کرتا ہے، جمہوریت کی بات کرتا ہے، مگر اسلام کی بات نہیں کرتے۔ میرے بھائی، جب مولانا صاحب آئین کی عملداری اور بالادستی کی بات کرتے ہیں تو اس میں اسلام کی بات بھی ہے، اس میں قرآن اور سنت کی بات بھی ہے۔ وہ کیسے؟ پاکستان کی آئین میں یہ ہے کہ ریاست پاکستان کا مذہب اور دین اسلام ہوگا اور حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ آئین میں یہ بھی گارنٹی اور ضمانت دی گئی ہے کہ سپریم لا قرآن ہوگا، اور آئین میں یہ بھی گارنٹی اور ضمانت دی گئی ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اور یہ بھی ضمانت ہے آئین میں کہ یہاں مغربی تہذیب نہیں، مادر پدر آزاد معاشرے کی تشکیل نہیں، بلکہ یہاں اسلامی تہذیب، کلچر اور ثقافت ہوگی۔ آئین کے مطابق پارلیمنٹ کی رہنمائی کے لیے ایک آزاد ادارہ بنایا گیا، اس ادارے کا نام ہے اسلامی نظریاتی کونسل۔ اس ادارے کے مطابق، آئین کے مطابق، اس ادارے کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ سینٹ، قومی اسمبلی اور چاروں صوبوں کے صوبائی اسمبلیوں کی قرآن اور سنت کی روشنی میں قانون سازی کے میدان میں پارلیمنٹ کی رہنمائی کرے گی۔ یہ سن 1973 کی آئین میں موجود ہے۔ سن 1973 کی آئین میں یہ ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر بچے کو دینی اور اسلامی تعلیم سکھایا جائے، ہر بچے کو عبور حاصل ہو قرآن اور عربی پر۔ آئین میں یہ ضمانت دی گئی ہے، آئین میں یہ ضمانت دی گئی ہے کہ بچوں کی صحت کی ذمہ داری بھی ریاست کی ہے، بچوں کو تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، قوم کے بچوں اور نوجوانوں کو اور بچیوں کو۔ اور آئین میں یہ بھی گارنٹی اور ضمانت دی گئی ہے کہ قائدانی اور مرزائی احمدی لاہوری یہ نان مسلم، غیر مسلم اقلیت ہے۔ کیوں؟ یہ نبوت، ختم نبوت کے عقیدے پہ یقین نہیں رکھتا، اس لیے آئین نے اور پارلیمنٹ نے اس کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا ہے، لہذا آج کے بعد یہ اسلام سے خارج ہے۔ آئین نے یہ گارنٹی دی ہے، اور آئین قانون نے یہ گارنٹی دی ہے کہ جو بھی شخص، جو بھی گروہ، جو بھی جماعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے گا، اس کی سزا موت ہے۔ اب آپ بتائیے، جب مولانا صاحب یا جمعیت علماء اسلام یہ بات کرتا ہے کہ ہم اس ملک میں آئین کی بالادستی، آئین کی حکمرانی، آئین کی عمل داری چاہتے ہیں، تو کیا اس میں اسلام آیا یا نہیں آیا؟ ختم۔ جب ہم آئین کی عمل داری اور بالادستی کی بات کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس ملک میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔
جب وہ آئین کی عملداری اور حکمرانی، آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد اور مفہوم اور معنی یہ ہوگا کہ اس ملک میں سپریم لا قرآن ہوگا، اس ملک میں قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اس ملک میں اسلامی تہذیب نہ کہ مغربی تہذیب ہوگی، اس ملک میں قوم کی بیٹی اور بچی، اس کے عزت ناموس، اس کے چارگیواری، اس کے خاندان اور گھرانے کی تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ ختم نبوت کا قانون محفوظ رکھنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی، ناموس رسالت کے قانون کو محفوظ رکھنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ تو لہذا آئین کی بات کر کے اس میں یہ گارنٹی اور یہ ضمانت بھی ہے کہ اس ملک میں حکومت آپ کی ہوگی، حکمرانی عوام کی ہوگی، اختیار بھی عوام کی۔ اس ملک میں جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جو قائد اعظم نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان میں وہ حکومت چاہتے ہیں جو عوام کی اختیار کے مطابق ان کی ووٹ کے نتیجے میں ہو، ہم وہ حکومت چاہتے ہیں۔ لیکن آج بدقسمتی سے نہ اس ملک میں اسلام ہے عملاً، نہ اس ملک میں جمہوریت ہے حقیقی طور پر، نہ یہ پاکستان وہ پاکستان ہے جو قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ اس لیے جمعیت علماء اسلام آج 8 جماعتوں کی قیادت کر رہی ہے، 8 جماعتوں کی قیادت۔ جب آئین کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے تو راون کے جاتی عمرہ سے بھی آئین کی بالادستی کی صدائیں اٹھ رہی ہیں۔ ایک پہلو میں میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، مریم نواز اور پوری مسلم لیگ کی قیادت، مولانا کی قیادت میں آئین کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کی چھتری میں، ان کی پلیٹ فارم سے اور مولانا کی قیادت میں تمام نیشنلسٹ اور قوم پرست پارٹیاں، تمام نیشنلسٹ اور قوم پرست پارٹیاں ان کی قیادت میں پاکستان میں آئین کی بالادستی اور آئین کی عملداری کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتی ہیں تمام جماعتیں، اور فیصلے تمام پارلیمنٹ میں ہوں۔ آج جمعیت علماء اسلام آپ کے سامنے ہے، لیکن جب 25 جولائی 2018 کا الیکشن ہوا، 2 بیانات سامنے آئے، 2 بیانات سامنے آئے۔ ایک بیان واشنگٹن سے ٹرمپ نے ڈالا اور ایک بیان پنڈی سے منی پنٹگان سے بیان آیا۔ ٹرمپ نے بیان دیا کہ میں پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، وہ مبارکباد کے مستحق ہے کہ 25 جولائی 18 کے الیکشن میں پاکستانی قوم نے انتہا پسندوں کو شکست دی، انتہا پسندوں کو مسترد کیا گیا۔ اور دوسرا بیان پنڈی سے آیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم شاباش کے مستحق ہے کہ انہوں نے وطن دشمنوں کو شکست دی۔ اب آپ بتائیے یہ کس کے بارے میں کہتے ہیں؟ کون ہے اسلامی انتہا پسند ٹرمپ کے مطابق؟ الیکشن میں تو صرف جمعیت علماء اسلام تھی۔ جن پارٹیوں کو 2013 میں جو نشستیں ملی تھی، بعض پارٹیوں کو اس سے زیادہ نشستیں ملی، بعض پارٹیوں کو وہی کچھ ملا جو 2013 میں ملا، بعض پارٹیوں کو پوری پاکستان کی حکومت دی گئی، جیسے کہ تحریک انصاف عمران خان کو حکومت دی گئی اور اکثریت دی گئی اور پوری قوم پر مسلط کی۔ لیکن اگر سیاسی طور پر ذبح کیا گیا تو وہ صرف جمعیت علماء اسلام۔ اس لیے اس کا مقصد یہ ہوا
کہ انتہا پسند بھی جمعیت علماء اسلام ہے اور وطن دشمن بھی جمعیت علماء اسلام ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو اسلامی سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس ملک کے اسلام کا نام لینا یہ جرم بن گیا۔ اس کے لیے میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ آج کے پارلیمنٹ میں جو عمران خان کہتے ہیں کہ میں مدینے کی ریاست بنانا چاہتا ہوں، ایک فلاحی ریاست بناؤں گا، اس مدینے کی ریاست میں جو عمران خان کے مطابق، ہمارے مطابق یہ نعرہ لگانا کہ مدینے کی ریاست، اس سے بڑی منافقت پاکستان کے تاریخ میں نہیں ملتی۔ اتنی بڑی منافقت ہے۔ ایک طرف مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہو تم، اور دوسری طرف تم نے پارلیمنٹ سے قانون سازی پاس کرنے کی کوشش کی کہ اسلام قبول کرنا 18 سال سے پہلے یہ جرم ہے۔ 18 سال سے پہلے اسلام قبول کرنا جرم ہے، اور دوسری طرف وہ اپنے تقاریر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مثالیں دیتے ہیں۔ اتنا جھوٹا ایک ہی وقت میں جھوٹ بول رہا ہے۔ پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ 18 سال سے پہلے اسلام قبول کرنا جرم ہے، اور اسی تقریر میں مدینے کی ریاست کی بات بھی کرتا ہے۔ اسی تقریر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوٹ بھی کر رہا ہے۔ تو پھر پوچھئے، کوئی مولوی تو ہوگا آپ کے ساتھ، کوئی مذہبی اسکالر تو ہوگا۔ ایک مذہبی اسکالر جو پاکستان کا ایک مسخرہ ہے، ڈاکٹر عامر لیاقت، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ ان سے پوچھئے کہ یار مدینے کی ریاست میں 18 سال سے پہلے اسلام قبول کرنا جرم تھا یا نہیں تھا؟ اگر ان سے نہیں پوچھ سکتے، طاہر اشرفی سے پوچھئے، طاہر اشرفی سے پوچھئے۔ اگر ان سے بھی نہیں پوچھتے، پھر مفتی عبدالقوی سے پوچھئے۔ اگر ان سے بھی نہیں پوچھتے تو اس مولوی سے پوچھئے جس نے آپ اور پرنی کی نکاح کرائی، اس مولوی سے پوچھئے۔ اور وہ نکاح بھی عدت میں، وہ نکاح بھی عدت میں۔ ان سے پوچھئے بھائی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب اسلام قبول کیا عمر کیا تھی اس کا؟ یا تو 9 سال یا 10 سال، اور تم مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہو، اور 18 سال سے پہلے اسلام قبول کرنا ممنوع اور جرم، یہ ہے مدینے کی ریاست۔ اب آپ بتائیں بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے؟ جھوٹ۔ پھر یہ صادق اور امین ہو سکتا ہے؟ لیکن ہماری عدالت نے ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا۔ منافق نہیں ہے، تمام منافقوں کا سردار ہے وہ۔ منافق نہیں ہے، وہ رئیس المنافقین ہے، وہ سردار ہے تمام جھوٹوں اور منافقین کا۔ لہذا ایک طرف مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں، مدینے کی ریاست کی بات کر رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان کی پارلیمنٹ سے یہ قانون سازی کر رہا ہے۔ وہ غور سے سنیے، میں تقریر ختم کرنے والا ہوں۔ یہ قانون سازی کر رہا ہے وہ خواتین پر تشدد ہو رہا ہے پاکستان میں۔ اب خواتین کو تشدد سے تحفظ دینے کے لیے قانون سازی کرنا ضروری ہے۔ کیا تشدد؟ ایک تو
خاتون کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان پر تشدد ڈنڈے کے ذریعے، مکوں کے ذریعے، لاٹھی کے ذریعے. یہ تو اسلام میں اس قسم کی تشدد کا تصور ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے. اسلام نے 3 آپشن دیے ہیں، 3 آپشن. فَاعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. اگر کسی خاتون کی روش اور کردار سے تم مطمئن نہیں ہو، وہ خاتون بیوی کی صورت میں ہو، یا وہ بہن کی صورت میں ہو، یا بیٹی کی صورت میں ہو، یا بہو کی شکل میں ہو، اس کا کردار آپ کو مشکوک محسوس ہونے لگا، تو اس کی اصلاح کے لیے، اس کو رائے راست پر لانے کے لیے، گھر کے اور خاندان کے معاشرے کو خوبصورت اور بہتر بنانے کے لیے آپ کے پاس 3 آپشن ہے. پہلا ہے کہ ان کو باتوں کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے ترغیب دے کہ آپ کا یہ کردار گھر کے لیے ٹھیک نہیں ہے، خاندان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، پوری معاشرے اور محلے میں بدنامی کا سبب بن رہا ہے. ایک آپشن. اگر اس سے بھی ان کی اصلاح نہیں ہوئی تو دوسرا آپشن یہ ہے فِي الْمَضَاجِعِ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. بیڈ روم الگ کر لیں، بیڈ روم الگ کرے کہ آج کے بعد بیڈ روم میں نہیں آنا. اگر اس سے بھی ان کی اصلاح نہیں ہوئی پھر قرآن حکم دیتا ہے فَاضْرِبُوهُنَّ، پھر مارو. لیکن اس سے لوگ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ فَاضْرِبُوهُنَّ میں حد نہیں ہے مارنے کی. کتنا ماروں؟ اس کا معنی تو یہ ہے کہ رات سے لے کر صبح تک مار سکتے ہو، لوہے سے بھی مار سکتے ہو، لاٹھی سے بھی مار سکتے ہو. اس کا مطلب تو یہی تو تشدد ہے خواتین پر. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، ان کے تعلیمات کو سمجھنے کے لیے کہ کتنا مارنا ہے، کس چیز سے مارنا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی روایات موجود ہے، وہ کہتے ہیں یا تو مسواک سے مارے یا رومال کو لپیٹ کے اس طرح مارے. اور خاتون کو کبھی بھی چہرے پہ نہیں مارنا. اب آپ بتائیے، اس طرح مارنے سے یہ تشدد ہے؟ مسواک سے مارنے سے یہ تشدد ہے؟ یہی آپشن ہے آخری. آپ خواتین کو تشدد سے محفوظ رکھنے کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں، اس میں تشدد کا یہ حصہ بھی شامل ہے. اگر آپ نے گھر میں خاتون کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا، ذہنی طور پر ٹارچر کیا، لہذا آپ کے خلاف، یعنی باپ کے خلاف، سسر کے خلاف، شوہر کے خلاف، بھائی کے خلاف، ماں کے خلاف، اور اس کی ساس کے خلاف تانے جا سکتی ہے، تانے جا سکتی ہے. آپ کو تھانے میں بند کر سکتا ہے، آپ کے ہاتھ میں کھڑا ڈال سکتا ہے، آپ پھر گھر نہیں آ سکو گے. اب ذہنی ٹارچر کیا ہے؟ ذہنی ٹارچر یہ ہے کہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہو، کسی کی بہن دن کو 12 بجے نکلی، رات کو 3 بجے آئی، بھائی نے غصہ کیا، شوہر نے غصہ کیا، باپ نے غصہ کیا، سسر نے غصہ کیا، تو وہ کل FIR کے لیے پولیس اسٹیشن پہنچ گئی. میں بہت ڈسہارٹ ہوں، میں بہت پریشان ہوں. کیوں پریشان ہے؟ مجھے ٹارچر کیا گیا، مجھ پر ذہنی تشدد کی گئی. کیوں کی گئی بھائی؟ مجھے خرچہ نہیں دے رہا ہے. میں دن 12 بجے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گئی تھی، رات 3 بجے آئی. اتنا غصہ، اتنا غصہ، اتنا غصہ کہ پوری رات آرام نہ کر سکی. یہ کون سا معاشرہ ہے؟ یہ اسلامی تہذیب ہے یا مغربی تہذیب ہے؟ یہ کون سی تہذیب ہے؟ لہذا قانون سازی کے ذریعے
قانون سازی کے ذریعے پارلیمنٹ میں، کس پارلیمنٹ میں؟ لندن کی پارلیمنٹ میں نہیں، امریکہ کی پارلیمنٹ میں نہیں، جرمنی کے پارلیمنٹ میں نہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں۔ حکومت کس کی ہے؟ مدینہ کی ریاست کے جھوٹے علم بردار کی ہے، عمران خان کی، جھوٹوں کی سردار کی ہے۔ اس کی حکومت میں وہ قانون سازی ہو رہی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مادر پدر آزاد معاشرے کی تشکیل ہو، مغربی تہذیب مسلط کی جاتی ہے۔ کیا کوئی بھی بھائی، کوئی بھی شوہر، کوئی بھی باپ اپنے بیٹی، اپنے بہن، اپنے بیوی کے بارے میں یہ معاشرہ برداشت کر سکتا ہے جو مغربی تہذیب ہو؟ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، خواہ وہ پنجابی ہو، بلوچ ہو، پٹھان ہو، ہزارہ ہو، سندھی ہو، کسی بھی معاشرے میں اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ لیکن یہ رئیس المنافقین، جھوٹوں کا سردار، میری قوم کی بیٹی کو کمرشلائز اور طائفہ بنانا چاہتے ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے روڈوں پر، شہروں میں 8 مارچ کو میرا جسم میری مرضی کی نعرے لگ رہی ہے۔ ایک بوڑھا شخص، 70 سالہ شخص کہہ رہا ہے اگر تم نے خواتین کو آزادی دینی ہے، اگر تم نے خواتین کو حقوق دینی ہے، نکاح کا تصور ختم کیا جائے۔ جب تک نکاح کا تصور ہے معاشرے میں، خواتین کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے معاشرے کی تشکیل ہو، آزاد ہو۔ 1 یار رکھتی ہے، 2 یار رکھتی ہے، 6 مہینے رکھتی ہے، 2 سال، ان کی مرضی۔ اس قسم کی قانون سازی کرنے کی کوشش کی اس بندے نے۔ 18 سال سے پہلے اسلام قبول کرنا جرم آپ کی حکومت میں۔ مادر پدر آزاد معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے تشدد کے نام پر قانون سازی کر رہے ہو۔ قوم کی بیٹی کو طائفہ بنانا چاہتے ہو، قوم کی بیٹی کو کمرشلائز کرنا چاہتے ہو، قوم کی بیٹی کو ایک مشترکہ پراپرٹی بنانا چاہتے ہو۔ یہ مدینہ کی ریاست۔ اور نمبر 3، اس پارلیمنٹ میں، آج کے پارلیمنٹ میں، اسی جھوٹوں کی سردار مدینہ کے ریاست کے جھوٹا علم بردار قانون سازی کرتے ہیں۔ کس کے کہنے پر؟ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے کہنے پر، FATF فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے کہنے پر، کہ پاکستان میں ایسی قانون سازی ہو جس کے نتیجے میں مسجد آپ کے کنٹرول میں آ جائے، مدرسہ آپ کے کنٹرول میں ہو، مولوی آپ کے کنٹرول میں ہو، اسلامی سیاست ناپید ہو، جیسے بنگلہ دیش میں، جیسے دیگر اسلامی ممالک میں۔ اور یہ قانون سازی انہوں نے کی۔ آپ بتائیے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سامنے منبر پر بیٹھے، ایک شخص کھڑے ہو کے سوال کرتا ہے کہ اگر آپ پیغمبر کے قدم پر قدم رکھ کے چلتے ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر آپ نے روش نہیں چلے آپ پیغمبر کے نقش قدم پر تو تلوار نکال کے گھمایا کہ اس تلوار سے آپ کو سیدھا کریں گے۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں ادا کیا؟ کہ آج بھی اس قسم کے لوگ موجود ہیں جو مجھے کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اور مدینہ کی ریاست کا جو جھوٹا علم بردار ہے، اگر آپ ان کی پالیسی پہ تنقید کرتے ہیں، ان کی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، ان کی طرز حکمرانی پہ تنقید کرتے ہیں، ان کی زبان بندی کی جاتی ہے۔ کیا آج پاکستان کے بڑے بڑے صحافیوں پر پابندی ہے یا نہیں ہے پابندی؟ آج تحریر پر پابندی ہے، ضمیر کے مطابق کوئی نہیں لکھ سکتا، بولنے پر پابندی ہے۔
بولنے پر پابندی ہے، تنقید کرنے پر پابندی ہے، کوئی نہیں بول سکتا، جو بولتا ہے اس کو جیل میں ڈالتا ہے۔ تو آپ نے اسلام کے خلاف یہ کیا۔ قادیانیوں کو بہت اہم مناصب پر لایا گیا، ان کی تعیناتی ہوئی میاں عاطف جیسے، ختم نبوت قانون ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ پارلیمنٹ میں تحریک انصاف کی ایک خاتون پارلیمنٹرین کھڑی ہو کے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں اور پوری امت مسلمہ میں اس وقت تک امن نہیں آئے گا جب تک آپ مسجد اقصی بیت المقدس یہودیوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ لہذا مسجد اقصی قبلہ اول کو یہودیوں کے حوالے کریں، پھر خوشحالی آئے گی۔ اور پاکستان کی آئین میں اس قسم کی بات کرنے پر ممانعت ہے۔ آپ کی پاسپورٹ میں تم پوری دنیا میں جا سکتے ہو لیکن اسرائیل میں نہیں جا سکتے۔ کیا یہ آئین کے خلاف بات ہے یا نہیں؟ تو جب آپ اسلام کے خلاف قانون سازی کرتے ہو تو یہ آئین سے انحراف ہے، یہ آئین سے بغاوت ہے۔ جب آپ اسلامی تہذیب اور کلچر ثقافت کے خلاف قانون سازی کرتے ہو یہ آئین سے بغاوت اور غداری ہے، اور آئین سے بغاوت اور غداری کی آپ نے ارتکاب کیا ہے۔ آئین سے بغاوت اور انحراف کس نے کی ہے؟ آپ نے کی ہے۔ اور میں کون سے جنگ لڑ رہا ہوں؟ آئین کی عملداری کی، آئین کی وفاداری کی، آئین کی بالادستی کی۔ لیکن تم محب وطن، میں وطن دشمن، یہ کہاں کا منطق ہے؟ یہ کہاں کا منطق ہے؟ مجھے کہتے ہیں کہ تم وطن کے دشمن ہو۔ آپ بتائیے بھائی، مقبوضہ جموں کشمیر قائد اعظم نے کہا کہ یہ پاکستان کا شہرگ ہے، تم نے ٹرمپ اور مودی سے مل کے مقبوضہ جموں کشمیر کو ہندوستان کے حوالے کیا، کیا یہ غداری نہیں؟ ہمارے خیال میں تو یہ تھا کہ تم زمانے کا ٹیپو سلطان بنیں گے، تم تو ٹیپو سلطان نہ بن سکے، تم تو ٹویٹو سلطان بن گئے، ٹویٹر کے سلطان بن گئے۔ آدھا منٹ خاموشی سے مقبوضہ جموں کشمیر آزاد ہو سکتا ہے؟ آپ نے قومی سلامتی کونسل میں، یو این سیکورٹی کونسل میں بھارت کو اس ادارے کا ممبر بنانے کے لیے تم نے، عمران خان تمہاری حکومت نے ہندوستان کو ووٹ دیا یا نہیں دیا؟ تم نے ووٹ دیا، کیا یہ غداری نہیں ہے؟ کیوں ووٹ دیا تم نے؟ آپ امریکہ میں بیٹھ کر تم نے کہا کہ پاکستان کے خفیہ اداروں اور ISI نے طالبان کو ٹریننگ دی، اور یہی بات بھارت بھی کر رہا ہے۔ تو تم اور مودی اور بھارت میں کیا فرق ہے؟ آپ نے کہا کہ اسامہ بن لادن کو ہمارے ایجنسیوں نے ایبٹ آباد میں چھپایا تھا، کیا یہ غداری نہیں ہے؟ کیا تم انڈیا میں کھڑے ہو کر آپ نے پاکستان کی ISI اور فوج کو گالیاں نہیں دی؟ کیا یہ غداری نہیں ہے؟ کیا کل پارلیمنٹ میں 17 نومبر کو ہم سمجھ رہے تھے کہ تم بہت بڑے مجاہد ہوں گے کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے، تم کشمیر کے وکیل بنو گے، مگر تم نے 17 نومبر کو پارلیمنٹ میں قانون سازی کی۔ کس مقصد کے لیے؟ کلبھوشن کو سہولت دینے کے لیے، کلبھوشن کو سہولت دینے کے لیے، تاکہ آئندہ اس کی رہائی میں آسانی ہو۔ کلبھوشن آپ کا بانجا لگ رہا ہے؟ کیا کلبھوشن آپ کا بھائی لگ رہا ہے؟ کلبھوشن نے تو غداری کی، وطن دشمنی کی، پاکستان کا دشمن ہے، فوجی عدالتوں سے ان کی سزائے موت کی سزا ملی ہے، اور تم اس کے لیے وکیل رکھنے کی سہولت دے رہے ہو۔ کیا یہ پاکستان سے غداری نہیں ہے؟
کس منہ سے تم کہتے ہو؟ ابھینندن کو چائے پلا کر خیر سگالی کے طور پر واگا بارڈر پر چھوڑ کے ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس لیے یہ بندہ، یہ شخص پاکستان کے نظریے کے لیے، اسلام کے لیے خطرہ ہے، یہ پاکستان کی جغرافیے کے لیے خطرہ ہے، اس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کی۔ مہنگائی آپ خود دیکھیے آسمان کو چھو رہی ہے۔ کہا کہ میں معیشت مضبوط کر رہا ہوں، ایک نیا پاکستان بنانے والا ہوں۔ معیشت کیسے مضبوط کریں گے بھائی، کیسے مضبوط کریں گے؟ کہتے ہیں کہ میں خود قوم کو انڈے دوں گا، قوم کو انڈے دوں گا، مرغیاں دیں گے، انڈے اور مرغی پال منصوبہ دیا قوم کو۔ لیکن آج سے 1 مہینے پہلے رپورٹ آیا کہ وہ انڈوں اور مرغی پال منصوبہ بھی ناکام ہوا۔ اب سوال یہ ہے، انڈے کی قیمت ایک انڈے کی 8 سے لے کر 20 روپے تک ہو گئی، ایک انڈا۔ آپ نے کہا قوم سے وعدہ کیا کہ میں نے انڈے دینا ہے، کیوں انڈے نہیں دیتے؟ انڈے کیوں نہیں دیتے؟ کیوں؟ سوال ہے قوم کی آپ سے، کیا ٹیکنیکل پارٹ آپ نے ہے یا مرغی نے؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہ جواب تم نے دینا ہوگا۔ پھر کیا کہا کہ میں معیشت کو مضبوط کر رہا ہوں، چرس اور ہیروئن کی کارخانے لگاؤں گا، چرس کی فیکٹری لگاؤں گا۔ آپ بتاؤ، چرس کی فیکٹری سے معیشت مضبوط ہوگی؟ پورا قوم اس نے لنگر خانہ اور چرس خانہ بنانے کی کوشش کی۔ لوگ جاتے ہیں سعودی میں، سالانہ زکوٰۃ، خیرات، فطرے اکٹھے ہوتے ہیں، یا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، یا افغانستان کے مسلمانوں کے لیے، یا کہیں اور مظلوم مسلمانوں کے لیے، لیکن یہ فطرانہ زکوٰۃ صدقات کے لیے سعودی عرب گئے، سارے فطرانے خیرات زکوٰۃ اٹھا کے پاکستان لائے۔ چاول یہاں سے جاتا ہے، پاکستان اور ایران سے چاول سعودی بھجوایا جاتا ہے، لیکن ہمارے لاڈلے نے چاول وہاں سے بھر کے لایا۔ عجیب حکومت ہے۔ معیشت مضبوط کر رہا ہوں، کہتے ہیں پاکستان میں 12 موسم ہے۔ ہم نے تو 4 موسم سنے تھے، یہ 12 کہاں سے آ گیا؟ کہتے ہیں بھینس اور گائے 6 کلو دودھ آپ لوگ نکالتے ہیں، کیوں 26 کلو دودھ نہیں نکالتے تم؟ یہ نکالنے کا طریقہ آپ کو آتا ہے، ہمیں نکالنے کا طریقہ نہیں آتا ہے۔ آپ بتاؤ کیسے نکالنا ہے 6 کے بجائے 26؟ مسخرون کی حکومت ہے، مسخرون کی۔ پوری قوم کو مسخرہ بنا دیا اس بندے نے، پاکستان کو ڈرامہ تھیٹر بنا دیا اس شخص نے۔ آپ لوگوں نے سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہالی ووڈ میں ایک مزاحیہ اداکار ہے مسٹر بین، نام سنا یا نہیں سنا؟ یہ پاکستان کا مسٹر بین ہے۔ شیخ چلی کا نام تو سنا ہوگا نا، لیکن دیکھا کسی نے بھی نہیں؟ شیخ چلی کو کسی نے دیکھا؟ یہ ہے شیخ چلی، اگر ہوتا تو اس کی شکل عمران خان جیسے ہوتی۔ اس لیے جب یہ شخص اور اس شخص کی حکومت اسلام کے لیے خطرہ، پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ، پاکستان کے نظریے کے لیے خطرہ، پاکستان کے جغرافیے کے لیے خطرہ، پاکستان کی معیشت اس شخص نے تباہ کی، اور جمہوریت تو نہیں ہے، پارلیمنٹ نہیں ہے، آئین نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم، جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان صاحب اس کی قیادت کر رہا ہے۔ عوام سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین کی حکمرانی اور عملداری کے لیے، عوام کی حکمرانی کے لیے، حقیقی پارلیمنٹ کی وجود کے لیے، بالادستی کے لیے، مہنگائی کے خاتمے کے لیے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے، لا قانونیت کے خلاف قانون کی حکمرانی کے لیے
PDM مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں میدان جنگ اور میدان عمل میں ہے، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ دینا ہوگا۔ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ العزیز مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں اس حکومت کا سیاسی جنازہ مولوی پڑھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کا خاتمہ آپ لوگ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو توفیق دے کہ اس ملک میں حقیقی طور پر آپ کی حکمرانی ہو، حقیقی طور پر پارلیمنٹ ہو، حقیقی طور پر آئین کی عملداری ہو، حقیقی طور پر عملاً اسلام